کتاب عطا فرمائی ہے اور رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے بارے میں تو میں نے اس دن کچھ بتایا تھا، ایک اور چیز جو آج میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی پورا سال تھے، پوری زندگی تھے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے، سب سے بڑا سخی ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہو اور ہمارے نبی نے لا کا لفظ فرمایا ہو کہ نہیں ہے بھائی نہیں دیتا ہو، اور آپ نے یہ کہا تو میں نہیں دیتا، نہیں ہے ہو اور کہا وہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا، زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور رمضان میں تو ہمارے نبی کی صحابت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، زندگی میں کبھی ایسا ایک بار ایک سائل آیا ہمارے نبی کے سامنے آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیں، تو آپ نے کہا ابھی تو ہے نہیں، ابھی تو ہے نہیں، تو اب اس کا کام دیکھو، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی طرف سے قرضہ دے دیتا ہوں، قرضہ دے دیتا ہوں، پھر آپ وہ قرضہ اتار دینا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ قرضہ دے لو میں اتار دوں گا۔ تو ادھر جا کے عمر سے عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ خرچ کریں، آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی طرف سے قرضہ لے لیا جائے اور بعد میں آپ قرضے ادا کرتے پھریں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے ادھر بیٹھے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بول پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ عمر کی نہ سنیں، آپ عمر کی نہ سنیں، آپ خرچ کرتے جائیں اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائے گا۔ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے جو حذیفہ کہہ رہا ہے کہ میں خرچ کرتا جاؤں اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آپ سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے سخی، اس لیے میرے اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا، جنت اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے کہ جنت کو میرے اللہ نے کہا کن فیکون بن کا، بس وہ بن گئی جنت الفردوس، اور جنت میں فرق، جنت کو اللہ نے کہا بن جا اور بن گئی، اور جنت الفردوس اس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلق الفردوس بیدی، جنت الفردوس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہاتھوں سے، اور جب بنایا تھا اس وقت سے لے کر اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ روزانہ جنت الفردوس کو 5 دفعہ سجا رہا ہے، تو وہ کیا بن رہی ہوگی۔ تو جب اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا تو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بول، تو جنت الفردوس بولی کہ یا اللہ تعالیٰ سے بول کے کہنے لگی ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو میرے رب نے فرمایا جنت الفردوس سے مخاطب ہو کے کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم کنجوس کو تیرے اندر داخل نہیں کروں گا۔ جو کنجوس ہوگا وہ جتنا مرضی الٹا پلٹ کے عبادت کرے، ہر سال عمرے کرے، حج کرے اور اعتکاف بیٹھے اور نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، تبلیغ میں چیزیں لگائے، 4 ماہ لگائے اور سال لگائے، اگر وہ سخی نہیں ہے تو وہ جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا، کہ جنت الفردوس اللہ نے سخی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے نام پر لوٹانا روزانہ ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یا اللہ کنجوس کے مال کو کم کر دے، تھوڑا کر دے، اور اس کو خرچ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے، گن گن کے خوش ہوتا ہے، ان 50 لاکھ ہو گئے، ان 1 کروڑ ہو گئے، ان 1 ارب ہو گئے، بس گنتے گنتے دوسروں کا حوالہ کرنے گا اور پچھلے مزے اڑائیں گے اور تو قبر میں جائے گا۔ اس ایک حدیث قدسی ہے، میرا اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے میرے نام پہ مال خرچ کر، اپنا مال میرے خزانے میں جمع کرا دے، نہ وہاں چوری ہونے کا خطرہ ہے نہ وہاں آگ لگتی ہے، اور یہ مال جو
لیا اور پہن لیا اور باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، جو چھوڑ کے جانے والا ہے وہ دوسروں کا مال ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ وارثوں کا مال ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نام پہ لوٹانا سیکھو۔ جتنا اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آگے کہنے لگا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہنا یہ کیا بات ہوئی، صبح ملتی ہے شام نہیں ملتی، شام ملتی ہے صبح نہیں ملتی، یہ کیا ہے؟ یا اللہ جتنا میرے حصے کا ہے نا وہ سارا مجھے کٹھے ہی دے دے، ایک دن ہی دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا بندہ ایسے کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو دے دی ہے۔ تو کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے گزرے جہاں اس کا گھر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا وہ تو مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کا رزق تو کٹھے مل گیا، جب رزق ختم تو بندہ ختم۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو چلتے وہ دیکھتا جاؤ، جب وہاں پہنچے تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ وہ تو ڈیرا چل رہا تھا اور لوگ اس کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ کیا چکر ہوا، اس کا رزق تو کٹھے مل گیا تھا، آج تو بڑا ڈیرا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں نے اس کو سارا مال اکٹھا دے دیا تو اس نے کیا کیا، جتنا کھا سکتا تھا وہ کھایا، جتنا بچا وہ دوسرے وقت کے لیے نہیں رکھا، سارا میرے نام پہ دے دیا۔ جب میرے نام پہ دیا اس نے مجھے مقروض کر دیا، تو اب مجھے قرضہ اتارنا پڑا، پھر میں نے اسے ڈبل کر کے دیا، پھر اس نے جتنا استعمال کر سکتا تھا وہ کیا اور باقی میرے نام پہ خرچ کر دیا، پھر مجھے اور آگے مجھے مقروض کر دیتے ہیں تو میں قرضہ اتارتا ہوں، مجھے قرضہ اتارنا پڑتا ہے۔ تو جتنا اللہ کے نام پہ دیتے چلے جاؤ گے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ سخی بنو، سخی کنجوس نہ بنو، اللہ کے نام پہ لوٹاؤ۔ اور کتنے ایسے ہیں 100 بندے اکٹھے کرو، 100 اکٹھے کرو تو 95 نماز نہیں پڑھتے۔ میں اپنے ملتان کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، کشمیر میں تو شاید زیادہ پڑھتے ہوں، ملتان کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں 95 بندے نماز نہیں پڑھتے، 100 میں 5 پڑھتے ہیں، یا چھلانگ لگاؤ تو 10% پڑھتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، بعض نہیں پڑھتے، 10% پڑھتے ہیں نماز۔ 100 بندے اکٹھے کرو تو 10 پڑھتے ہیں، 90 نہیں پڑھتے۔ اب 100 بندے اکٹھے کرو نہیں، 1000 بندہ اکٹھا کرو نہیں، 1,00,000 بندہ اکٹھا کرو تو کوئی ایک نظر آتا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہو، باقی سارے کے سارے کنجوس ہیں، مال اکٹھا کرنے کی فکر ہے، اور ہر بندے کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں دوسروں کے لیے زیادہ مال چھوڑ دوں، دوسروں کے لیے جب اکٹھا کر رہا ہے تو یہ تو دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اور میرے نبی کی کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ، کچھ سونا آیا اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبوی میں، آپ نے فرمایا اس کو تقسیم کرو۔ تو جب شام ہوئی تو حضرت بلال سے آپ نے پوچھا بھائی وہ سونا ختم ہو گیا کہ نہیں، یا رسول اللہ وہ تو بچا ہوا ہے، اب سننا ذرا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا آج پھر ہم گھر میں نہیں جائیں گے، آج ہم رات مسجد میں گزاریں گے۔ سونا بچا ہوا تھا، ہمارے نبی گھر میں نہیں گئے کہ ایسا نہ ہو مجھے بہت آباد ہے اور میرے پاس سونا رکھا ہوا، مال میرے پاس جمع ہو اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ نے رات مسجد میں گزاری، اگلے دن پھر بھی وہ بچ گیا۔ شام کو آپ نے پوچھا تو حضرت بلال نے کہا کہ بچا ہوا ہے، آپ نے فرمایا پھر آج بھی ہم رات مسجد میں گزاریں گے۔ پھر جب تیسری شام ہوئی تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں، اب جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ خرچ کر کے جان چھٹواتے تھے اور ہم جمع کرنے کے چکر میں صحابہ میں مقابلے ہوتے تھے خرچ کرنے کے، اور ہمارے ہاں مقابلے ہوتے ہیں اکٹھا کرنے کے۔ اس نے کروڑ کمایا ہے تو میں 2 کروڑ کماؤں، اس نے لاکھ کمایا ہے تو میں 2 لاکھ کماؤں، اور صحابہ میں یہ مقابلہ ہوتا تھا، اس نے لاکھ خرچ کیا ہے میں 2 لاکھ خرچ کروں، اس نے 2 لاکھ خرچ کیا ہے میں 4 لاکھ خرچ کروں۔ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا چلو بھائی جتنا جس سے ہو سکتا ہے مال لاؤ۔ تو صحابہ مال لے کر آئے، حضرت ابو بکر بھی لے کر آئے اور حضرت عمر بھی لے کر آئے، اور حضرت ابو بکر اور عمر میں مقابلہ ہوتا تھا۔ ابو بکر حضرت سے ہر وقت حضرت عمر سے
آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر جیت جائے اور ابو بکر ہار جائے. جب تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج موقع ہے، آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، کہ اب میرے پاس مال زیادہ ہے اور ابو بکر کے پاس مال تھوڑا ہے. تو ابو بکر بھی مال لے کر ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور عمر بھی مال لے کر ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر ادھر اور عمر سامنے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے بڑے اکڑ کے کہ آج تو ابو بکر سے جیت جاؤں گا. اب اگر ہمارا نبی یہ سوال کرتا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، سوال بھی اس موقع کے لیے بنتا ہے. آپ کہتے ابو بکر کتنا لائے ہو تو وہ کہتے یا رسول اللہ 100 روپیہ. پھر آپ پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو وہ کہتے یا رسول اللہ 1000. تو 100 کہاں 1000 کہاں؟ تو نعرہ بن جاتا کہ عمر جیت گیا، ابو بکر ہار گیا. تو ہمارے نبی کو پتا تھا عمر کیا قربانی کر کے آیا ہے اور ابو بکر کیا قربانی کر کے آیا ہے. تو ہمارے نبی نے سوال بدل دیا، سوال بدل دیا. یہ اس موقع کا سوال بنتا ہی نہیں. مدرسے میں کوئی بندہ چندہ جمع کرانے کے لیے آئے اور وہ کہے گی دفتر میں جا کے کہے گی 1000 روپے کی رسید کر دو. اب وہ کہیں مولوی صاحب آگے کہ تیرے گھر میں اور کتنے پڑے ہیں، تیرے بینک میں اور کتنے پڑے ہیں. وہ کہے گا تم ٹھیکیدار ہے میرے بینک کا، چل میرا 1000 واپس کر. وہ 1000 بھی واپس لے لے گا. یہ اس موقع کا سوال بنتا نہیں. لیکن ہمارے نبی کو پتا تھا عمر کیا قربانی کر کے آیا ہے، ابو بکر کیا قربانی کر کے آیا ہے. تو ہمارے نبی نے سوال بدل دیا، سوال بدل دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو پہلے بیٹھ گئے آج ربڑ گئے کہ ابھی ابو بکر سے جیت جاؤں گا. جب یہ سوال ہوا نا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو وہ سارا ایسے ہو گئے اور نیچے ہو کے کہنے لگے جی پتہ چل گیا کہ اب کیا ہوگا. کہنے لگے جی یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں. پھر آپ نے ابو بکر کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. یا رسول اللہ پیچھے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں. یہ دل لٹانے والے اور حتیٰ کہ بازے کتاب میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنا لباس اتار دیا اور اس کو بھی بیچا اور اس لباس کی جگہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا دیے اور وہ پیسے جتنے بچے وہ بھی آ کے اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیے. تو حضرت ابو بکر جب بیٹھے تھے جبریل سامنے سے اترا اور دروازے میں آ کے کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا دیکھا جبریل کی طرف تو جبرائیل نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا تھا. اور جبریل آیا اور سامنے آ کے کہنے لگا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں. دھرتی میں نبیوں کے بعد پہلی ہستی ہے جس کو اللہ کی طرف سے سلام آیا. یا حضرت خدیجہ کو آیا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا. اور کب آیا؟ جب جسم کے کپڑے بھی اتار کے اللہ کے نام پہ بھیج دیے تقسیم کر دیے. سب کچھ کو لوٹانے سے اللہ ملتا ہے، جمع کرنے سے نہیں ملتا، لوٹانے سے ملتا ہے. جان کی باری ہے لوٹاؤ اللہ کے نام پہ، مال کی باری ہے لوٹاؤ اللہ کے نام پہ. اب یہ تو اگلی باتیں ہیں، ہم تو فرض زکات دینے کو بھی نہیں تیار، فرض زکات دینے کو بھی نہیں تیار. میرا اللہ نے کہا تھا 100 میں سے صرف 2.5 روپے میرے نام پہ دے دے، وہ بھی اس میں سے جس کے اوپر سال گزر گیا ہے. لیکن کتنے ہیں جو زکات دیتے ہیں؟ یہ سارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ہیں جو دکان کے مال سے زکات نکالتے ہیں؟ الٹا اکٹھا کرنے کے چکر میں ذرا اور جمع ہو جائے، ذرا اور بنا لو، ذرا اور زمین بنا لو. اور یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. اللہ کے نام پہ خرچ کرو،
چلا جائے گا. اس لیے صحابت اللہ کے ساتھ یقین سے ہوتی ہے. جس کا یقین کامل ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دے گا، وہ لٹوائے گا، وہ لٹواتا جائے گا، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرماتا چلا جائے گا. ایک عورت گزری ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا، ان کے یہاں مہمان آئے. جب مہمان آئے تو انہوں نے 2 روٹیاں پکائیں مہمانوں کے لیے، تو سامنے رکھنے لگی تھی کہ باہر سے سائل آ گیا، تو انہوں نے وہ 2 روٹیاں اٹھائیں اور فقیر کو دے دی. تو مہمان کہنے لگے تھے اب ہمیں تو اجازت، آپ نے تو وہ اٹھا کے فقیر کو دے دی. تو وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، یقین کی بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا میرے اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دے گا اس کو کم از کم 10 عطا فرماؤں گا، اور جو 2 دے گا اس کو 20. تو میں نے 2 روٹیاں اللہ کے نام پہ دی ہیں، تو ابھی 20 روٹیاں آئیں گی، تو تم چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ یقین تو ذرا یقین ہمارا یقین تو دکانوں پہ کھڑا ہے، ہمارا یقین تو اللہ پہ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ، جیسے اللہ کو سمجھا ہوا ہے اللہ ہم ریٹائر ہو گیا ہے، اللہ کو ہم کچھ نہیں ہو سکتا، میرا کچھ کرنا ہے ایسا ہاتھ پیر مار کے خود ہی کرنا ہے، جیسے اللہ کچھ نہیں کر سکتا. 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے کفا 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 کفا. پھر اللہ نے آخری دفعہ کہا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، اے تیرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے تو اور سے جا کے مانگتا ہے، میں موجود ہر وقت سننے کے لیے تیار. کیا میں نے یہ کہہ دیا ہے اب مجھے نہ پکارنا، اب میرے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اب ذرا اور سے جا کے مانگنا؟ میرا رب کہتے ہیں میں نے تمہیں کہہ دیا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دروازہ رزق کا رات کو بھی کھلا ہوا ہے، دن میں بھی کھلا ہوا ہے، تو تم اور سے کیوں جا کے مانگتے ہو؟ اور اس سے مانگنا اللہ کو چھوڑ کر جو مخلوق سے مانگے گا وہ ذلیل ہوگا. مخلوق سے مانگنا ذلت ہے اور اللہ سے مانگنا عزت ہے. اب ان کا یقین دیکھو، کہنے تمہیں نہیں پتا میرے اللہ کا وعدہ ہے 1 کی 10 دے گا، 2 کی 20 دے گا، تو 20 روٹیاں میں کیا کروں گی؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کی بندی اگر اللہ کا وعدہ ہے بھی صحیح تو آخرت میں ہے، وہ تو آخرت میں دے گا. تو وہ کہنے لگی میرے اللہ کو نہیں پتا کہ آج میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے اچھا بھیج دیتے ہیں. تھوڑی دیر گزری، کسی نے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا روٹیوں کا، ہاتھوں میں لیا ہوا پتیلا سالن کا. کہنے لگے رابعہ یہ آپ کے لیے فلاں جگہ شادی تھی، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. تو انہوں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا، جب روٹیاں گری تو 18. اب میں اور آپ ہوتے تو کہتے تھے شکر ہے اللہ سنیا 18 ملین تیرا شکر ہے. لیکن وہ اللہ پہ پکا یقین والی تھی. کہنے لگی میں رابعہ کا کہا تھا یا کسی اور رابعہ کا کہا تھا؟ کبھی آپ کا ہی کہا تھا، اور تو کوئی رابعہ ہے نہیں. تو کہنے لگی نہیں آپ بھول گئے ہو، کسی اور رابعہ کا کہا ہے. میرے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے اللہ کا وعدہ ہے 1 کی 10 اور 2 کی 20، یہ تو 18 ہے. جب یہ بات کی تو وہ کہنے لگا جی معاف کرنا، آپ بھی سچی ہو، آپ کا رب بھی سچا ہے، بس 2 روٹیاں میں راستے میں نکال کے کھا گیا، 2 روٹیاں میں کھا رہا ہوں، تو بھی سچی ہے، تیرا اللہ بھی سچا ہے. میرے اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، جو اللہ کے نام پہ لٹائے گا اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اس لیے آپ سارے بھائیوں سے آج میری یہ گزارش ہے کہ فرض زکات جو بنتی ہے اس کو نکالو گے تو تم برابر سرابر ہو جاؤ گے، نہ سخیوں والی لسٹ میں آؤ گے نہ کنجوسوں والی لسٹ میں رہو گے. جو بندہ زکات دیتا ہے وہ کنجوسوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے اور سخیوں والی لسٹ میں داخل نہیں ہوتا. جو بندہ زکات سے بڑھ کر دیتا ہے، زکات سے بڑھ کر دیتا ہے تو وہ سخیوں والی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اگر 100 روپیہ زکات بنتی ہے، 101 روپیہ دو گے تو پھر تم سخیوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سارے بھائی ارادہ کریں جن کے اوپر زکات ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں زکات ادا کریں گے اور انشاءاللہ. اور دوسری بات صدقۃ الفطر ہے جو اللہ نے ہر ایک کے اوپر رکھا ہے، ہر ایک کے اوپر. وہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، سال گزرنا بھی ضروری نہیں، وہ سب کے اوپر ہے. تفصیل مولانا سعید صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں یہاں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر وہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو ہم ابھی سے ادا کریں
آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مل سکیں. تو سارے بھائی انشاءاللہ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو وہ کم از کم جو ہے میرے خیال میں اس علاقے میں 150 روپیہ فی 10 150 روپیہ. اور یہ